نہ تمام خواہشیں انسان کو درندہ اور محبت درندے کو انسان بنا دیتی ہے۔ وقت کی پرکھ ایک مشکل کام ہے اور یہی اس کہانی کا مرکزی خیال ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک سنسنی خیز کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے پچھلا دروازہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ توصیف الدین علی خود بھی سیاستدان رہ چکے تھے، گو کسی بھی دور میں وہ کوئی بڑے سرکاری عہدیدار نہیں رہے، لیکن سیاسی سوجھ بوجھ کی بنا پر وہ سیاسی حلقوں میں کافی محترم اور مستند سمجھے جاتے تھے، اور بڑے بڑے سیاستدان اپنے معاملات میں ان سے مشورے ضرور لیتے تھے۔ اسی بنا پر ان کے تعلقات لامحدود تھے۔ فریدہ علی نے ان کے ان وسائل سے بہت فائدہ اٹھایا تھا، اور توصیف الدین علی کی وہ اکلوتی بیٹی تھیں، ان کی آنکھوں کا تارا، لیکن بدقسمتی سے شادی کے 1 سال کے بعد بیوہ ہو گئیں۔ چھوٹی سی عمر میں یہ داغ دل پر بیٹھ گیا۔ باپ نے لاکھ کوششیں کی لیکن دوسری شادی کے لیے راضی نہ ہوئیں اور زندگی گزارنے کے نئے رخ تلاش کر لیے۔ وہ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے منظر عام پر آئی تھیں اور رفتہ رفتہ شہرت کی بلندیاں طے کر کے بہت آگے چلی گئیں۔ اب سماجی حلقوں میں ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ توصیف الدین علی کی موت کے بعد تو ان کی شخصیت کچھ اور ہی رخ اختیار کر گئی تھی، کیونکہ انہیں ان بزرگ سیاستدان سے منسوب کیا جاتا تھا، اور مردہ پرستی اس قوم کی ریت ہے۔ بلدیاتی الیکشن ہوئے تو وہ میئر منتخب ہو گئیں۔ یہاں سے انہوں نے اسمبلی کی طرف قدم بڑھائے اور بالآخر رکن اسمبلی منتخب ہو گئیں۔ اعلیٰ حکام کو ان کی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ تھا، اور ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے وہ الگ مقام رکھتی تھیں۔ چنانچہ انہیں جیلوں کا غیر سرکاری وزیر مقرر کر دیا گیا۔ اس تقرر کے بعد آج پہلی بار انہوں نے جیل کے دروازے میں قدم رکھا تھا۔ جیلر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس دورے کی اطلاع اسے بہت پہلے ہی مل گئی تھی۔ فریدہ علی جیل میں داخل ہو گئیں۔ اب تک انہوں نے صرف جیل کی کہانیاں ہی سنی تھیں۔ ان کے خیال میں جیل انسانوں کی دنیا سے الگ ایک بھیانک جگہ تھی، جہاں ہولناک سی تاریکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں انہیں کچھ اور ہی نظر آیا۔ صاف ستھری جگہ تھی، شفاف سڑکیں، ہرے بھرے میدان جن میں جا بجا پھول کھلے ہوئے تھے۔ ان میدانوں سے پرے مقید بیرکیں جن کے سامنے زندگی کے معمولات میں مصروف صاف ستھرے لباس میں ملبوس قیدی۔ فریدہ علی حیران رہ گئی تھیں۔ جیلر نے کہا، انہیں وہ تمام انسانی سہولتیں میسر ہیں جن کا تعین انسانی بنیادوں کے مطابق ہے۔ واقعی یہ سب کچھ تو میری توقع کے برعکس ہے، فریدہ علی نے حیرانی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیل سے متعلق روایات من گھڑت ہیں۔ خطرناک لوگوں پر سختی کی جاتی ہے، بالآخر وہ مجرم ہوتے ہیں، جیلر نے کہا۔ آہ، کاش انہیں جرم سے پہلے جرم کے بھیانک چہرے دکھائے جا سکتے، انہیں بتایا جا سکتا کہ زندگی تو بہت حسین شے ہے، ضرورت اور جذبات کے ہاتھوں کھیل کر زندگی کو یوں محدود نہیں کرنا چاہیے۔ کاش کوئی انہیں قید کرنے کے بجائے انہیں سدھارنے کی کوشش کرتا، فریدہ علی نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان میں کتنے ہوں گے جنہوں نے برسوں سے اپنوں کی صورت نہیں دیکھی ہوگی؟ کتنے ایسے ہوں گے جو گھریلو زندگی سے محروم ہوں گے؟ جیلر صاحب، میں ان سے باتیں کر سکتی ہوں؟ ضرور، اس سے ملیے، یہ شاکر ہے، ایک ماہر فن نقب زن اور چاقو باز۔ یہ الدین ہے، 60 ڈکیتیاں کر چکا ہے۔ یہ ممدو ہے، بہت بڑا چال ساز۔ اور یہ جیلر ایک ایک قیدی کا تعارف کراتا رہا۔ وہ سب خطرناک تھے، وحشی تھے، انسانی خون ان کی نگاہوں میں ہیج تھا۔ پھر فریدہ علی ایک جوان قیدی کے سامنے پہنچی، گورا رنگ، تیکھے نقوش، چمکتی آنکھیں، زندگی سے بھرپور چہرہ، جوانی پھٹ پڑی تھی اس پر، لیکن افسوس یہ جوانی جیل کی 4 دیواری میں قید تھی۔ ان کے قدم رک سے گئے۔ تم نے کیا جرم کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں،
اس نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیلر نے آگے بڑھ کر کہا، یہ عادی مجرم ہے، 2 قتل کر چکا ہے، کئی بار ڈاکے ڈال چکا ہے، بہت سے لوگوں کو زخمی کیا ہے اس نے، ماہر نقب زن ہے، بڑی بڑی تجوریاں توڑ دینا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، 7 سال کی سزا بھگت رہا ہے۔ اوہ! فریدہ علی کے ہونٹوں سے ایک ہلکی سی آواز نکل گئی۔ ان کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب سا گیا تھا۔ انہوں نے گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، کیسا ہنسمکھ چہرہ اور عادی مجرم۔ اس مجرم کا پس منظر کیا ہے اور وہ ایک کے بعد دوسرا جرم کیوں کرتا رہا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کسی نے اسے جرم کی برائیوں سے آگاہ نہیں کیا۔ اس نے جب پہلا جرم کیا ہوگا تو اسے صرف ایک مجرم سمجھا گیا ہوگا، جرم کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہوگی، بلکہ اسے سزا دلانے کے لیے بے تاب سب ہو گئے ہوں گے۔ کاش کوئی اسے اس جرم کا اصل چہرہ دکھا دیتا۔ بہر طور انہوں نے خود کو سنبھالا اور مدھم سے لہجے میں قیدی سے بولی، کیا نام ہے تمہارا؟ محبوب، قیدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ انداز کچھ ایسا تھا کہ فریدہ علی جھینپ گئیں۔ وہ اسے محبوب کہہ کر پکارتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھیں۔ بہر طور انہوں نے جھینپے ہوئے لہجے میں کہا، کچھ پڑھے لکھے ہو؟ وہ پھر مسکرا کر بولا، جیل میں پڑھنے لکھنے کا بندوبست اچھا نہیں ہے بیگم صاحبہ۔ آس پاس موجود لوگ ہنس پڑے تھے۔ فریدہ علی نے ہمت کر کے آگے بڑھتے ہوئے کہا، جیلر صاحب، میں اس قیدی سے الگ باتیں کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ اپنے دفتر میں میری اس سے ملاقات کرا سکتے ہیں؟ نہ جانے کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ سدھر سکتا ہے، یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا اسے دنیا نے سمجھ لیا ہے اور آپ نے بھی۔ جیلر صاحب نے آہستہ سے کہا، بیگم صاحبہ، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، ہم اس کے سلسلے میں کبھی خطرہ مول نہیں لیتے، تاہم آپ کا حکم ہے تو یہ بندوبست کیا جا سکتا ہے، لیکن ذرا ہوشیار رہیے گا، اور جہاں تک اسے سدھارنے کی کوشش کی بات ہے تو میں نے اپنی آدھی زندگی جیلوں میں کاٹ دی ہے اور قیدیوں کی نفسیات سے مجھے کافی واقفیت ہے، یہ شخص سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے، آپ اس سے باتیں ضرور کر لیجئے، لیکن میں آپ کو محتاط رہنے کی ہدایت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں احتیاط رکھوں گی، ویسے نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ اگر یہ میرے حوالے کر دیا جائے تو میں اسے ایک اچھا انسان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہوں۔ جیلر نے ہونٹ سکیڑے تھے، لیکن فریدہ علی کو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جیلر کے دفتر میں قیدی کو فریدہ علی کے سامنے پہنچا دیا گیا اور جیلر خود باہر نکل گیا۔ بیٹھو، فریدہ علی نے کہا، اور وہ سعادت مندی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں تمہارا علاج کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ہیں آپ؟ لیکن تعجب ہے، میں آپ کو بیمار نظر آتا ہوں کہیں سے؟ یہ دیکھیے میرے بازو، اگر آپ کو اپنے بازوؤں میں لے لوں تو آپ کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ فریدہ علی نے ہمت کر کے کہا، میں تمہارے بدن کا نہیں، تمہارے دماغ کا علاج کرنا چاہتی ہوں۔ یقین کرو، تم مجھے اتنے برے نظر نہیں آتے جتنا دنیا تمہیں کہتی ہے۔ کیا تم مجھے اپنی کہانی سنانا پسند کرو گے؟ لیکن ایک شرط کے ساتھ، تم جو کچھ بھی کہو گے سچ سچ کہو گے۔ قیدی نے ہنستے ہوئے کہا، سچ اور جھوٹ دونوں برابر ہیں میرے لیے، اس کے باوجود میں چاہوں گی کہ تم سچ کہو۔ بیگم صاحبہ، اگر میں نے سچ بولا تو مجھ پر 7 اور مقدمے قائم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ مجھے پھانسی ہی کی سزا دی جائے۔ جو 2 قتل ان لوگوں کی نگاہوں میں ہیں، ان کے علمی گواہ نہیں مل سکے، اسی لیے میں آج تک پھانسی سے بچا ہوا ہوں۔ لیکن اگر میں خود اعتراف کر لوں تو؟ اگر تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو تو کر لو، جو کچھ تم کہو گے میں اسے اپنی سینے کی گہرائیوں میں محفوظ رکھوں گی، یہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے وعدہ ہے۔ وہ پہلی بار کچھ سنجیدہ ہوا اور پھر گردن جھکا کر بولا، میری کہانی کچھ بھی نہیں، نہ جانے میں نے کس طرح جرم کیا، یہ لوگ تو صرف ان 2 قتل کے بارے میں جانتے ہیں جو میرے نام سے منسوب ہو گئے ہیں، لیکن میں 5 قتل اور کر چکا ہوں، اور سب سے پہلا قتل میں نے 14 سال کی عمر میں کیا تھا۔ اس وقت شاید میں معصوم ہوں گا۔ میری بستی میں ایک لڑکا تھا جس نے میرا لٹو چرا لیا تھا،
میں نے اس کے باپ سے شکایت کی تو اس نے مجھے تھپڑ مار کر بھگا دیا، لیکن باپ کے مارے ہوئے اس تھپڑ کا بدلہ میں نے اس کے بیٹے سے لیا۔ میں مضبوط اور طاقتور تھا۔ سرسوں کے کھیت میں نے اس کا گلا دبا دیا، اور جب اس کے باپ کو اس کی لاش ملی تو وہ پاگل ہو گیا۔ کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس لڑکے کا قاتل کون ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا قتل تھا، اور اس کے بعد میں نے کئی قتل اور کیے۔ کتنی ہی چوریاں میں نے کی، مجھے یاد بھی نہیں۔ جب بھی مجھے دولت کی ضرورت پیش آئی میں نے چوری کی۔ جب بھی کوئی جرم کیا اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ محسوس کی تو اس رکاوٹ کو ہٹا دیا۔ بس یہی میری زندگی ہے۔ اب میری کوئی بستی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی عزیز نہیں ہے۔ یہاں جیل میں جو قیدی ہیں وہ سب میرے رشتہ دار ہیں، کیونکہ باہر کی دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہے تو صرف اتنا کہ جب آزاد ہوں گا تو اس دنیا میں جرم کرنے پہنچ جاؤں گا، اور بس۔ اس کی باتیں بے حد خوفناک تھیں، لیکن فریدہ علی اس کے الفاظ کی گہرائیوں میں سفر کر رہی تھیں۔ اس کی کہانی ختم ہونے کے بعد انہوں نے دکھ بھرے انداز میں کہا، محبوب، کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ تم بھی دوسروں کی طرح عزت سے رہو؟ کیسی باتیں کرتی ہیں بیگم صاحبہ؟ کیا آپ کے خیال میں میری کوئی عزت نہیں ہے؟ یہاں سارے قیدی میری عزت کرتے ہیں، سنتری اور آپ کے یہ جیلر صاحب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ میرے سامنے چوں بھی کر سکے۔ میں تنہائی کی کوٹری میں رہ رہا ہوں۔ بیڑیوں کی سزا پائی ہے میں نے، بیت کھائے ہیں، بھوکا بھی رکھا گیا ہے مجھے، لیکن اس کے باوجود اب ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میری آواز پر اپنی آواز کو بھاری کر سکے۔ لیکن تم پھر بھی کہتی ہو، اور باہر کی دنیا کے لوگ تمہیں صرف ایک مجرم کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا محبوب کہ تم اچھی زندگی اپنانے کی کوشش کرو؟ زندگی نے بار بار تمہیں موقع دیا ہے کہ شاید تم اس کی جانب لوٹ آؤ۔ تم یہ سب کچھ پسند نہیں کرو گے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ بھلا مجھے اچھا انسان کون بنا سکتا ہے؟ میں تمہیں اچھا انسان بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کر دوں گی۔ نہیں بیگم صاحبہ، جو کچھ میں ہوں اس میں خوش ہوں۔ میں اس جیل میں راج کرتا ہوں اور یہی میری مملکت ہے۔ آپ مجھے سدھار کر کیا کریں گی؟ باہر کی دنیا میں میرے لیے ہے کیا؟ یہ پاگل پن کی بات ہے محبوب۔ تم نے اصل دنیا اس نگاہ سے دیکھی ہی نہیں جس نگاہ سے اسے دیکھا جانا چاہیے۔ جیل کی دنیا ہی کو تم نے اپنی کائنات سمجھ لیا۔ تم پڑھ سکتے ہو، بڑے آدمی بن سکتے ہو، تم اپنے لیے گھر، دولت، عزت سب کچھ حاصل کر سکتے ہو، تم دوسروں کے کام آ سکتے ہو۔ سمجھنے کی کوشش کرو محبوب، یہ دنیا اتنی بری نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ بیگم صاحبہ، میں جاہل آدمی ہوں اور ایک بات جانتا ہوں، باہر کی دنیا جیل کی دنیا سے اچھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہنے والے زیادہ گندے اور زیادہ مکروہ لوگ ہیں، جبکہ جیل کی اس دنیا میں رہنے والے کم سے کم اپنے جرم کی روشنی میں منظر عام پر تو ہیں۔ کمال ہے، اتنی اچھی باتیں کر سکتے ہو اور اس کے باوجود اچھائیوں سے بھاگتے ہو۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھو، میں تمہیں اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں، یہ میری آرزو ہے۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے بیگم صاحبہ، وہ ہنس کر بولا۔ کیا؟ مجھے صرف محبوب کہنے کے بجائے میرے محبوب کہو۔ فریدہ علی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئیں اور پھر مسکرانے لگیں۔ ہو سکتا ہے میں تمہاری یہ شرط پوری کر دوں، لیکن پہلے تم یہ وعدہ کرو کہ میری خواہش پر اچھا انسان بننے کی کوشش کرو گے۔ محبوب ہنس پڑا، پھر بولا، میرے اندر وہ جراثیم ہی نہیں ہے بیگم صاحبہ جو اچھائیوں کی طرف راغب ہو سکیں۔ آپ کوشش کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں۔ فریدہ علی نے گردن ہلائی اور اس کے بعد جیلر نے قیدی کو واپس اس کی کوٹری میں پہنچا دیا۔ پھر وہ مسکرا کر فریدہ علی کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ یقین کیجئے بیگم صاحبہ، یہ وقت ہم پر بہت کٹھن گزرا ہے۔ یہ آدمی بہت ہی خطرناک ہے۔ کہیے، آپ کی اس سے کیا گفتگو ہوئی؟ کیا وہ سدھرنے کے لیے تیار ہے؟ بیگم فریدہ علی نے مایوسی سے گردن ہلا دی تھی۔ پھر وہ بولی، اس کی قید کتنی باقی ہے؟
ابھی تو صرف 2 سال ہوئے ہیں اسے، 5 سال کی قید مزید بھگتنی ہے۔ اوہ، کاش وہ اپنی قید پوری کر چکا ہوتا۔ اسے کوئی فرق نہ پڑتا بیگم صاحبہ، وہ باہر نکلتا اور ایک نیا جرم کر کے پھر واپس آ جاتا۔ پھر بھی میری آرزو ہے کہ میں اسے ایک اچھا اور سچا انسان بنا دوں۔ جیلر خاموش ہو گیا تھا۔ اس رات فریدہ علی نہ جانے کیوں بے سکون رہیں۔ بار بار اس قیدی کا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ نہ جانے کیوں ان کا دل کہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ کاش اس کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ آدھی رات گزر گئی، انہیں نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب پلکیں پوری طرح تھک گئیں تو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور شاید سو گئیں، لیکن سوتے ہی ان کی آنکھوں میں اس قیدی کے خواب آ بسے۔ وہ ایک بار پھر جیل میں اس کے سامنے پہنچ گئیں۔ وہ ہنس رہا تھا۔ میں کیا ٹھیک ہو سکتا ہوں بیگم صاحبہ؟ کوئی مجھے نہیں سدھار سکتا۔ میری شرط پوری کرو، مجھے محبوب کے بجائے میرے محبوب کہو۔ فریدہ علی نے مدھم لہجے میں کہا، میں تمہاری شرط ضرور پوری کر دوں گی۔ میں اس دنیا میں تمہیں ایک نیا آدمی بنا کر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، ہم نے بھی سوچا ہے کہ زندگی میں یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اس بار محبوب کی آواز فریدہ علی کو اپنے عقب سے سنائی دی تھی اور ان کا خواب ٹوٹ گیا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور پھر دہشت سے زرد ہو گئیں۔ وہ ان کی مسیری کے نزدیک ہی کھڑا ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم بلب روشن تھا اور اس روشنی میں اس کا سراپا صاف نظر آ رہا تھا۔ فریدہ علی دہشت زدہ سی مسیری پر اٹھ کر بیٹھ گئیں اور وہ ہنس پڑا۔ دیکھا نا، برے لوگوں سے لوگ کتنا ڈرتے ہیں، آپ بھی ڈر گئی نا؟ تم جیل سے کیسے رہا ہو گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ بس آ گیا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ جب آپ وہاں سے چلی آئیں تو میں نے سوچا کہ زندگی میں ایک بار اچھا انسان بن کر بھی تو دیکھنا چاہیے۔ کیسے ہوتے ہیں اچھے لوگ، کم سے کم پتہ تو چلے۔ اور میرے اندر یہ بات ہے، میں ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ایک بار اچھا انسان بن کر بھی دیکھوں کیسا لگتا ہے۔ بس یہ بات میں نے سوچی، آپ اگر کوشش کرتی تو نہ جانے مجھے رہا کرانے میں کتنے دن لگ جاتے۔ اس لیے میں جیل سے نکل آیا۔ جیل کی دیواریں ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ میرا راستہ روک سکیں۔ میں تو بس اپنی مرضی ہی سے باہر رہتا ہوں۔ فریدہ علی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن یہ تو جرم ہے۔ وہ ہنس کر بولا، قانون کی کوئی کتاب میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ فریدہ علی سمجھ نہیں پائیں کہ اس بات کا اسے کیا کہا جائے، لیکن پھر بھی وہ گھبرا رہی تھیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اس طرح تمہیں اپنے پاس رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا محبوب۔ تم جیل سے بھاگے ہوئے کہتی ہو، اگر تم نے میرے گھر پناہ لی تو یہ میرے لیے بھی ایک جرم بن جائے گا۔ میری دلی خواہش ہے کہ تمہیں اپنے پاس رکھ کر ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کروں، لیکن اس طرح یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ پھر ہنس پڑا اور بولا، اگر ممکن نہیں ہے تو جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں واپس جیل چلا جاتا ہوں۔ بس جیل سے بھاگنے کے الزام میں کچھ قید اور پڑ جائے گی، مگر اس سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب میرا دل گھبرا جائے گا جیل سے تو نکل آؤں گا۔ قید؟ فریدہ علی نے لمبی سانس لے کر کہا، نہیں بیگم صاحبہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں جا رہا ہوں۔ دراصل کبھی کبھی اس آزمائی ہوئی دنیا کو آزمانے کا دل چاہتا ہے تو میں ایسی حرکتیں کر لیا کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس زمین پر کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجھے سدھار سکے۔ وہ اس کھڑکی کی جانب بڑھ گیا جس سے اندر آیا تھا۔ فریدہ علی بری طرح چونک پڑی اور انہوں نے کہا، ٹھہرو، میں تمہارے لیے ہر خطرہ مول لوں گی۔ میں تمہیں ایک آئیڈیل انسان بنا کر چھوڑوں گی، یہ میرا عزم ہے، اور اس کے لیے میں ہر خطرہ مول لوں گی، کچھ بھی ہو، خواہ کچھ بھی ہو۔ سوچ لیجئے بیگم صاحبہ، خطرات تو صرف ہم مول لے سکتے ہیں، آپ نہیں۔ سوچ لیا ہے؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔
اس نے دونوں شانے ہلائے اور فریدہ علی کے ساتھ ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سرکش گھوڑے کو انہوں نے ایک محفوظ کمرے میں منتقل کر دیا جہاں اس کے لیے زندگی کی تمام سہولتیں موجود تھیں، اور اس کے بعد اس کے دروازے کو باہر سے تالا لگا کر وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئیں۔ لیکن اس کے بعد سونا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ کیا وہ اس سرکش گھوڑے کو رام کر سکیں گی؟ کیا ان کی سوشل ورک کی زندگی میں اس کی شخصیت کوئی حادثہ تو نہیں بن جائے گی؟ وہ اس سے خوف زدہ بھی تھیں، اور اس کی گفتگو سے نہ جانے ان کے ذہن کے کون سے خانے متاثر بھی ہو جاتے تھے۔ باہر تو اور رات انہی خیالات میں گزر گئی۔ دوسری صبح کے اخبارات ایک خطرناک قیدی کے جیل سے فرار کی خبر سے سرخیاں جمائے ہوئے تھے۔ محبوب کے بارے میں بہت سی خطرناک باتیں کہی گئی تھیں۔ فریدہ علی کو خطرہ تھا کہ کہیں جیلر ان کی اس ملاقات کا کوئی خاص نوٹس نہ لے لے۔ اس طرح پولیس ان کی جانب بھی متوجہ ہو سکتی ہے، اور یہ ہوا بھی۔ دن کو 10 بجے ایک پولیس آفیسر موتبانہ انداز میں ان کے پاس پہنچا۔ پولیس کے آنے کی خبر سن کر ہی فریدہ علی کے بدن میں ہلکی سی سنسنی دوڑ گئی تھی۔ باہر تو اور انہوں نے پولیس آفیسر سے ملاقات کی۔ معاف کیجیے گا، آپ نے آج کے اخبارات میں جیل سے ایک ایسے قیدی کے فرار کی تفصیلات پڑھ ہی لی ہوں گی جو قاتل بھی ہے اور انتہائی خطرناک مجرم بھی۔ جیلر صاحب نے پولیس کو بیان دیا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص سے جیلر صاحب کے دفتر میں ملاقات کی تھی؟ ہاں، میرا خیال تھا کہ اس کے اندر ایک اچھا انسان بننے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر وہ فطرتاً گستاخ تھا۔ مجھے تعجب ہے کہ اسے فرار ہونے میں کس طرح کامیابی حاصل ہوئی۔ براہ کرم اس سلسلے میں ہماری کچھ اور مدد کیجیے تاکہ ہم اس خطرناک قیدی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ افسوس انسپکٹر، جیسا کہ تمہیں علم ہے کہ یہ سب کچھ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ظاہر ہے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے علاوہ کسی سے کوئی ذاتی تعلقات نہیں قائم کرتی۔ میں اس بارے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ فریدہ علی نے انسپکٹر کی آنکھوں میں شبے کے اثرات دیکھے تھے، لیکن اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ البتہ انسپکٹر کے جانے کے بعد انہوں نے محبوب کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ سب تمہارا مسئلہ ہے، تم نے مجھے سدھارنے کا بیڑا اٹھایا ہے، تو اب ان مصیبتوں کو بھی بھگتو۔ فریدہ علی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دوسرے دن اسمبلی کا سیشن شروع ہو رہا تھا اور انہیں اپنی تقریریں تیار کرنی تھیں۔ تمام دن وہ مصروف رہیں، لیکن رات کو وہ محبوب سے ملاقات کرنے پہنچ گئیں۔ اپنے اصل مقصد کو بھی وہ فراموش نہیں کر سکتی تھیں۔ محبوب اطمینان سے اپنی مسیری پر دراز تھا۔ فریدہ علی نے کہا، میں نے تمہارے لیے کچھ نئے لباس منگوائے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ بتاؤ، تم نے کچھ تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ وہ گردن کھجانے لگا، پھر بولا، پرانی بات ہے، جب ماں زندہ تھی تو اس نے سپارہ پڑھنے کے لیے بٹھا دیا تھا، اور اس کے بعد کبھی وقت ہی نہ ملا۔ وہ ہنس پڑا۔ جو پڑھا تھا وہ یاد ہے؟ کم سے کم نماز تو پڑھ سکتے ہو؟ پتہ نہیں، گزری ہوئی چیزوں کو میں کبھی یاد نہیں کرتا، لیکن تم مجھے سدھارنا چاہتی ہو، اس لیے تمہاری ہدایت پر عمل ضرور کروں گا۔ اپنے بارے میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ میں سدھرنے کے جراثیم ہیں یا نہیں۔ کل نہا دھو کر تیار رہنا، میں تمہیں پوری نماز سکھاؤں گی، اور اس کے بعد تمہیں زندگی اور انسانیت سے متعلق بہت سی باتیں بتاؤں گی۔ خدا کے وجود کے قائل تو ہو نا تم؟ وہی جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے اور جس کی عبادت ہم پر فرض ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ دوسرے دن تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد فریدہ علی نے اسے دین و دنیا کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ نماز پڑھنے کے تمام طریقے اسے سکھائے، وضو اور زندگی سے متعلق دوسری تمام باتیں۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی فطرت کے خلاف بڑی سنجیدگی سے سنا اور سمجھا تھا۔ فریدہ علی کے سامنے اس نے نماز بھی پڑھی اور اس کے بعد ان کے لیکچر کو بھی سنتا رہا۔ یہ جسم کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس کا لالچ بے مقصد ہے۔ انسان کو اپنے اعمال سے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔
خدا ہر جگہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ یہ سبق ہر روز وہ اسے سکھاتی رہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب اس کے اندر سرکشی ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ فرید علی کے سامنے کسی قدر مؤدب ہو جاتا ہے۔ گفتگو میں بھی اس نے کچھ احتیاط برتنا شروع کر دی تھی اور اس کے بعد کبھی یہ تقاضا نہیں کیا تھا کہ وہ اسے میرے محبوب کہہ کر پکاریں۔ فرید علی کو اس کی ان تبدیلیوں سے کافی مسرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ صرف کر رہی تھیں اور محبوب ہر عالم میں ان کے لیے قابل فخر بنتا جا رہا تھا۔ اب وہ ابتدائی حروف لکھنے اور پہچاننے لگا تھا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن فرید علی نے خود ہی کہا، محبوب، تم 24 گھنٹے کمرے میں بند رہتے ہو، اکتاہٹ تو نہیں ہوتی؟ جی، وہ حیرت سے بولا، میں تو بند نہیں رہتا، میں ہر روز رات کو 10-12 میل گھوم کر آتا ہوں، اس وقت جب آپ سو جاتی ہیں۔ فرید علی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیسے نکلتے ہو تم؟ انہوں نے تعجب خیز انداز میں کہا۔ اس روشن دان سے۔ اس نے ایک چھوٹے سے روشن دان کی طرف اشارہ کیا جس تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن انہیں جیلر کی بتائی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ انہیں یاد آیا کہ محبوب کو ہر فن مولا قرار دیا گیا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا، اوہ، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، اگر تمہیں کوئی دیکھ لے تو؟ بہت عرصے کے بعد وہ پھر کھل کر ہنسا۔ نہیں دیکھ سکتا بیگم صاحبہ، اتنے برس ہو گئے چوری کرتے ہوئے، کیا اتنی بھی مشق نہیں ہوگی مجھے؟ میں تو ایسی جگہ بھی جا سکتا ہوں جہاں پرندے بھی داخلے کی ہمت نہ کر سکیں۔ کوئی مشکل نہیں ہوگی میرے لیے، جہاں کہیں چلا جاؤں اور کسی کو پتہ لگے بغیر واپس آ جاؤں، ہر جگہ جا سکتا ہوں میں۔ ہر جگہ؟ فرید علی نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا۔ جی ہاں، ہر جگہ۔ لیکن کیا بات ہے؟ آج آپ کچھ پریشان معلوم ہو رہی ہیں بیگم صاحبہ، کیا بات ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، پڑھو۔ وہ سعادت مندی سے پڑھنے لگا، لیکن اس کی نگاہیں بار بار فرید علی کی جانب اٹھ جاتی تھیں۔ پڑھائی ختم کرنے کے بعد اس نے پھر کہا، دیکھیے بیگم صاحبہ، میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں اور اب میں نے آپ سے تمام باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ آپ کو بھی یہ چاہیے کہ مجھ پر اعتماد کریں۔ کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے، میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، مجھے خدا کی پہچان کرا دی، تو کیا میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا؟ فرید علی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، نہیں محبوب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ چلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ فرید علی نے پریشان نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر وہ آہستہ سے بولی، کچھ وزراء کا تقرر ہو رہا ہے، تمہیں سمجھاؤں گی بھی تو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اس تقرری کے لیے کچھ نام منتخب کیے گئے ہیں۔ دراصل میرا نام بھی ان ناموں میں شامل ہونا چاہیے، لیکن میں نہیں جانتی یہ سب کچھ چھوڑو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بتائیے، وہ غصیلے لہجے میں بولا، اگر ان کی فہرست میں میرا نام نہ ہوا تو میری بڑی ہی بے عزتی ہوگی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرا نام اس فہرست میں شامل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوشش کروں۔ دراصل یہ سیاست ہے، وہ لوگ جو کہ مختلف طریقوں سے اپنے اثرات مرتب کر لیتے ہیں اور اپنے لیے راستے ہموار کر لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ان تمام راستوں پر نہیں چل پاتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا نام جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر ان میں سے کسی کو اس کی اصل شخصیت میں بے نقاب کر دیا جائے تو پھر میرے لیے موقع بن سکتا ہے، ورنہ میں وزارت میں آنے سے رہ جاؤں گی۔ محبوب کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، وہ فہرست کہاں ہے؟ بیگم فرید علی نے پرخیال انداز میں کہا، یقیناً وزیر اعلیٰ کے پاس، شاید ان کی خوابگاہ میں ان کی مسیری کے ساتھ والی میز پر۔ لیکن ان باتوں کا کیا فائدہ؟ تم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تم آرام کرو۔ انہوں نے اسے خدا حافظ کہا اور باہر نکل آئیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر
انہوں نے تیز روشنی بجھا دی اور نائٹ بلب جلا کر مسیری پر لیٹ گئیں۔ ان کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں۔ ذہن میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ چاروں طرف گہری خاموشی طاری تھی اور ان کی آنکھیں نیند سے دور۔ درحقیقت یہ عزت اور وقار کا مسئلہ تھا۔ ان کے شناسہ حلقے اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ اس بار وزارت میں ان کا نام ضرور ہوگا۔ اگر وہ وزارت میں شامل نہ ہوئیں تو ان کی بڑی سبکی ہوگی، منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گی، سارا وقار خاک میں مل جائے گا۔ وہ تو بہت سے لوگوں سے مبارکباد تک وصول کر چکی تھیں۔ پتہ نہیں وزیر اعلیٰ نے اپنی نئی کابینہ میں ان کا نام شامل کیا ہے یا نہیں۔ اگر وہ فہرست انہیں حاصل ہو جاتی تو کم از کم انہیں کچھ وقت مل جاتا، انہیں اپنے لیے جگہ ہموار کرنے کے لیے کچھ وقت مل جاتا۔ لیکن فہرست، وہ کروٹیں بدلتی رہیں۔ گھڑی نے رات کے 3 بجائے تو انہوں نے جلتی ہوئی آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگیں۔ لیکن چند ہی لمحات کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور وہ حیرت سے اچھل پڑیں۔ رات کے 3 بجے کون ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دے سکتا ہے؟ انہوں نے سرانے رکھا ہوا پستول نکالا، اس کے چیمبر کو چیک کیا اور دروازے کی جانب بڑھ گئیں۔ لیکن دروازے کے باہر راہداری میں جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں انہیں جو کوئی نظر آیا، اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ وہ محبوب ہی تھا اور اس کے ہونٹوں پر وہی شوق مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے کسی قدر لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس وقت محبوب کی آمد ان کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ… محبوب نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ایک فائل تھی جس پر سرکاری نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے حیرت زدہ انداز میں اس کے ہاتھ سے فائل کو لے لیا اور تعجب سے بولی، یہ کیا ہے؟ وہی چیز جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا۔ فریدہ علی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر فائل کو دیکھا، تھوڑی سی اندر ہٹ کر اس کے صفحے کو کھولا اور ان کے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ محبوب، یہ فہرست وہی ہے جو وزیر اعلیٰ کی مسیری کی برابر کی میز پر رکھی تھی، میں ان کے گھر سے لے کر آیا ہوں۔ یہ تم لے آئے؟ اندر آؤ، براہ کرم جلدی سے اندر آؤ۔ انہوں نے ہیجانی انداز میں دروازہ بند کر دیا، پھر تیز روشنی کر کے فائل کھول کر دیکھنے لگیں۔ یہی ہے، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وزیر اعلیٰ نے وہ نام پیش کیے تھے جنہیں وہ اپنی کابینہ میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ چند نام تو بالکل ہی حتمی طور پر لیے گئے تھے، لیکن خود ان کے اپنے نام کے ساتھ 2 نام اور شامل تھے، اور ان میں ذاتہ درجہ ڈاکٹر حیدر شاہ کو دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر حیدر شاہ بھی ممبر اسمبلی تھے اور ان کی خدمات منظر عام پر تھیں۔ دوسرا نام بھی وزیر اعلیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ایک کا تھا۔ خود فرید علی کا نام بھی تھا، لیکن ترجیح ان دونوں ناموں کو دی گئی تھی۔ فرید علی نے فائل بند کر کے آہستہ سے کہا، یہ فہرست اگر صبح کو وزیر اعلیٰ کو اپنی میز پر نہ ملی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ محبوب نے ہنستے ہوئے کہا، کیسے نہیں ملے گی؟ اگر آپ کا کام ہو گیا ہو تو لائیے، یہ مجھے دے دیجیے۔ کیا تم واپس؟ ہاں، میں چلا جاؤں گا، آپ اطمینان رکھیں، اس نے کہا اور فائل فرید علی کے ہاتھ سے لے لی۔ پھر وہ اطمینان سے واپس مڑ گیا تھا۔ فرید علی کا ذہن شدید انتشار کا شکار تھا۔ فہرست ان کے سامنے آ گئی تھی۔ محبوب جس طرح اسے لے کر آیا تھا وہ ایک ناقابل یقین سی بات تھی، لیکن باہر طور انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اب انہیں اپنے 2 دشمنوں سے مقابلہ کرنا تھا، حیدر شاہ اور حسین زاہد۔ دونوں ہی مضبوط نام تھے۔ حیدر شاہ کی زیادہ توقع کی جاتی تھی، لیکن اگر یہ سب کچھ کم از کم اس میں سے ایک نام کٹ جانا چاہیے۔ ہاں، ایک نام کٹ جانا چاہیے، ورنہ میں ان دونوں کے مقابلے پر نہیں آ سکوں گی۔ فریدہ علی کی بقیہ رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ انتہائی بے چین تھی
حسین زاہد اور حیدر شاہ میں سے ایک نام کٹ جائے تو دوسرے سے وہ باقاعدہ مقابلہ کر سکتی تھیں۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ تک سفارشات پہنچائی جا سکتی تھیں۔ کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا چاہیے، لیکن یہ محبوب بے حد خطرناک آدمی ہے، انتہائی شاطر اور سب کچھ کر ڈالنے والا۔ لیکن یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، میں اسے سچائی کے راستے پر لا رہی ہوں۔ اب تو 5 وقت بڑے اہتمام سے نمازیں پڑھتا ہے، ایک تسبیح بھی اس کے مصلے پر موجود رہتی ہے، اور یہ سب کچھ۔ لیکن وزارت ایک حسین خواب، اگر یہ خواب پورا نہ ہوا تو اب تک کی زندگی بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ حیدر شاہ، یقیناً حیدر شاہ۔ اگر کسی طرح حیدر شاہ میرے راستے سے ہٹ جائے تو کچھ ہو سکتا ہے، یقیناً کچھ ہو سکتا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کروں؟ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حیدر شاہ کی موت ہی میرے مقاصد کو پورا کر سکتی ہے، وہ بڑبڑائی۔ تو وہ مر جائے گا؟ عقب سے انہیں محبوب کی آواز سنائی دی اور وہ بری طرح اچھل پڑیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صبح ہو چکی ہے، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ میں پوچھتی ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کچھ نہیں، مسجد سے واپس آ رہا تھا، آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور آپ کمرے میں ٹہل رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ آپ پریشان ہوں گی، سو میں یہاں چلا آیا۔ حیدر شاہ کون ہے؟ تم مسجد گئے تھے نماز پڑھنے؟ روز ہی جاتا ہوں، کون سی نئی بات ہے؟ اوفو، کمال کی چیز ہو تم۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ تم جیل سے بھاگے ہوئے ایک مفرور مجرم ہو؟ پولیس تمہیں چپے چپے پہ تلاش کر رہی ہے اور تم اس طرح آزاد دھندنا رہے ہو جیسے دنیا کے ایک نیک نام انسان ہو۔ کوئی جرم ہی نہیں کیا تم نے۔ نیک نام انسان نہیں ہوں، بننے کی کوشش تو کر رہا ہوں نا۔ آپ ہی تو مجھے نیک نام بنا رہی ہیں، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ کیا آپ نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ تنہا نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ وہاں بہت سے نمازی ہوتے ہیں اور کسی ایک کے صدقے میں انسان کی بخشش ہو جاتی ہے؟ آپ ہی نے تو مجھے یہ بات بتائی تھی۔ دن کی روشنی میں تو میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا نا، لیکن صبح کے چھٹپٹے میں مسجد چلا جاتا ہوں، اور یقین کریں کہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ مگر یہ حیدر شاہ کون ہے؟ میرا حریف، میرا بدبخت حریف، جس کا نام میرے نام کے ساتھ شامل ہے۔ اگر اس کا نام ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ہٹ جائے تو پھر میرے امکانات روشن ہو جائیں گے، فریدہ علی نے بے خیالی کے انداز میں کہا، اور بھی جھنجھلا کر بولی، جاؤ پلیز، تم جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، تھوڑی دیر کے بعد میرا ملازم میرے لیے چائے لے کر آئے گا، تمہیں میرے پاس اسے دیکھنا نہیں چاہیے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ جی، وہ سر جھکا کر بولا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ملازم نے انہیں چائے پیش کی۔ چائے پینے کے بعد وہ مسیری پر لیٹ گئیں۔ کنپٹیاں بری طرح دکھ رہی تھیں اور دماغ چرخا جا رہا تھا۔ سونے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گئیں، پھر دوپہر تک سوتی ہی رہی تھیں۔ جاگیں تو ملازموں نے اطلاع دی کہ کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ قومی اسمبلی سے تعلق رکھنے والے اور سیاسی سوجھ بوجھ کے مالک کچھ لوگ تھے، جنہوں نے کسی خاص مسئلے میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر کا رخ کیا تھا۔ فریدہ علی نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کہنے لگیں کہ ان کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، محترمہ فریدہ علی، کیا آپ ہمیں حیدر شاہ کی موت کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا سکتی ہیں؟ وہ آپ کے بھی تو دوستوں میں سے تھے۔ فریدہ علی کا منہ شدت حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کون حیدر شاہ؟ انہوں نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ ممبر قومی اسمبلی حیدر شاہ، جنہیں ان کی خوابگاہ میں قتل کر دیا گیا، کیا آپ کو اس کی اطلاع نہیں؟ ان لوگوں نے بیگم فریدہ علی سے زیادہ حیران لہجے میں پوچھا۔ ہاں، افسوس طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں دیر تک سوتی رہی، صبح کے اخبارات میری نگاہ سے نہیں گزرے۔ تعجب ہے، بڑی افسوسناک خبر سنائی ہے آپ لوگوں نے۔ فریدہ علی کے دل میں مسرت کے انار چھوٹ رہے تھے، لیکن وہ اپنی اس مسرت کو دبانے کی کوششوں میں مصروف تھیں۔ حیدر شاہ مر گیا، ان کی دلی خواہش پوری ہو گئی، ان میں سے ایک نے کہا۔ صبح کے اخبارات میں تو اس کا ذکر آ بھی نہیں سکتا،
چونکہ ان کا قتل 7:30 بجے کے قریب ہوا ہے۔ قاتل کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن لوگ اسے پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، غالباً کپڑے کا ڈھانٹا بندھا ہوا تھا۔ ہمیں یہی اطلاعات ملی ہیں، شام کے اخبارات میں تفصیلات ہوں گی۔ اوہ، مجھے بے حد دکھ ہے، افسوس ہے، مجھے ان کی موت کے بارے میں کوئی علم نہیں، فریدہ علی نے بمشکل تمام کہا، اور رسمی گفتگو کے بعد ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ ان کا پورا بدن خوشی اور مسرت سے کانپ رہا تھا۔ حیدر شاہ، ان کا ایک مضبوط حریف، خود بخود راستے سے ہٹ گیا۔ خود بخود اور دفتنی ان کے بدن میں ایک بار پھر سرد لہریں توڑ گئیں۔ انہیں محبوب کے الفاظ یاد آئے، تو وہ مر جائے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان کے ہونٹوں سے آہستہ سے بڑبڑاہٹ نکلی، محبوب، اور اس کے بعد ان کے قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئے جس میں وہ رہتا تھا۔ وہ مسیری پر دراز تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا، مسکراتی ہوئی نگاہوں سے بیگم فریدہ علی کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، اب تو آپ کا راستہ صاف ہو گیا۔ تو تم؟ ہاں، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ وہ مر جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن تم نے اسے قتل کر دیا، پھر تم نے اپنے ہاتھوں سے ایک اور خون کر دیا۔ نہیں، آپ ہی نے تو مجھے بتایا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جس طرح بھی اسے آنا ہوتا ہے ضرور آتی ہے۔ اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی تھی، میں کیا کروں؟ اوہ، خدا کی پناہ، کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ کپڑا جو باندھا ہوا تھا میں نے اپنے چہرے پر، کوئی کیسے دیکھتا؟ لیکن اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ کو بھی سرکاری طور پر اس کی تعزیت کے لیے جانا ہوگا۔ تم مجھے پاگل کر دو گے محبوب، تم ضرور مجھے پاگل کر دو گے۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیے، اس نے کہا، اور بیگم فریدہ علی اس کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ وہ دوہری کیفیت کا شکار تھیں۔ ایک طرف تو حیدر شاہ کی موت نے ان کے راستے کا ایک بہت بڑا پتھر ہٹا دیا تھا، اور دوسری طرف یہ خوف انہیں کھائے جا رہا تھا کہ کہیں یہ قتل ان کے نام سے منسوب نہ ہو جائے، لیکن اس کے امکانات نہیں تھے۔ محبوب نے اپنے چہرے پر کپڑا باندھا ہوا تھا، اور وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کسی کو ان پر شبہ نہیں ہوگا، احتیاط سے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ کام جاری رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جو اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ یہی اس دور کی سیاست ہے، اور یہی اس دور کی ذہانت۔ جو سوچتا رہ گیا وہ گیا، اور جس نے عمل کیا اس نے میدان مار لیا، اور وہ بھی اپنا مقام چاہتی تھیں۔ انہیں ہر قیمت پر یہ منصب حاصل کرنا ہے، یہ ان کی زندگی کا سب سے سنہرا خواب تھا۔ آہ، کمبخت، حیدر شاہ مر گیا اور اب صرف حسین زاہد ہے، اس سے میں نمٹ لوں گی، اب کوئی فکر نہیں ہے مجھے۔ فریدہ علی کی مسرتیں عروج پر تھیں، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے انہیں دوسرا چہرہ درکار تھا، چنانچہ انہوں نے بمشکل تمام اپنے چہرے پر وہی کیفیتیں طاری کر لیں جو وقت کے لحاظ سے ضروری تھیں۔ حیدر شاہ کی موت پر انہوں نے بھی دکھ بھرے بیانات جاری کیے، تعزیتی جلسے میں شریک ہوئیں، مرحوم کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ان تمام کارروائیوں میں حسین زاہد بھی پیش تھے۔ ایک پریس کانفرنس میں کسی صحافی نے ان سے یہ چبھتا ہوا سوال کر دیا، لوگوں کے خیال کے مطابق حیدر شاہ نئی کابینہ میں آپ کے حریف ہو سکتے تھے۔ کاش ایسا ہوتا، وہ زندہ رہتے اور مجھ سے اس سلسلے میں رائے مانگی جاتی۔ انہوں نے غمگین لہجے میں کہا، آپ کی رائے کیا ہوتی؟ میں اعتراف کرتی کہ وہ مجھ سے زیادہ کسی بڑے سرکاری عہدے کے حقدار ہیں۔ نئی کابینہ میں آپ کی شمولیت کے کیا امکانات ہیں؟ اس کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے۔ آپ کی خواہش کیا ہے؟ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ پہاڑی راستوں کی مانند ہیں، ایک کے بعد دوسری گھاٹی، ایک کے بعد دوسری چوٹی، اور ہر چوٹی کے بعد یہ احساس کہ پچھلی سبھی چوٹیاں تھیں، صرف آگے کی چوٹی سب کچھ ہے۔ مگر میری حیثیت کچھ اور بھی ہے۔ میں نے صرف ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اور اسی حیثیت سے
زندگی کا اختتام بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے انہی خدمات کی روشنی میں بلدیاتی الیکشن جیتا تھا اور انہی کے دائرے میں سفر کرتی ہوئی اسمبلی پہنچی تھی۔ اگر میں اس قابل سمجھی گئی تو کرسی وزارت تک پہنچائی جاؤں گی، اور اگر کوئی مجھ سے زیادہ اہل ہوا تو پھر یہ اس کا حق ہے۔ لیکن ایک سماجی خدمت گار ہونے کی حیثیت سے میری یہ خواہش ضرور ہے کہ وزارت نیک نام لوگوں کے ہاتھوں میں دی جائے تاکہ عوام پریشان نہ ہوں۔ یہ بیان دیتے ہوئے فریدہ علی کے ذہن میں ایک نکتہ اور آیا تھا۔ اب اس کا اکلوتا حریف حسین زاہد تھا۔ اگر پارٹی کے لوگوں کے منہ دولت سے بند کر دیے جائیں اور کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ حسین زاہد قابل اعتبار انسان نہیں ہے تو پھر ان کا مقابل اور کوئی نہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی سفارشات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ حیدر شاہ کا معاملہ مدھم پڑ گیا۔ اس قتل کی تفتیش اب پولیس کی فائلوں تک محدود رہ گئی تھی۔ فریدہ علی کا اپنا کام جاری تھا۔ اپنے گھر میں ہونے والی رازداروں کی ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا، میں سب کچھ عوام کی ضروریات پر خرچ کر چکی ہوں۔ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ کرسی وزارت کے حصول کے لیے خرچ کر سکوں۔ یہ میرا کمزور پہلو ہے۔ کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی کہ میں کرسی وزارت خرید سکتی۔ اور دوسری صبح چراغ کی جن نے ان کی یہ مشکل حل کر دی۔ چمڑے کا بڑا تھیلا بڑے نوٹوں سے لبالب بھرا ہوا تھا اور یہ نوٹ ان کے قدموں میں رکھے ہوئے تھے۔ فریدہ علی سکتے میں رہ گئی تھیں۔ انہوں نے خاموشی سے یہ نوٹ محفوظ کر لیے، جانتی تھیں کہ یہ کہاں سے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے اخبارات میں پڑھ بھی لیا، ایک بینک بڑی دلیری سے لوٹ لیا گیا تھا اور لوٹی ہوئی رقم 15 لاکھ تھی۔ نہایت احتیاط کے ساتھ بیگم فریدہ علی نے پارٹی کے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ یہ کام وہ بڑی خوش اسلوبی سے کر رہی تھیں اور رائے عامہ ان کے حق میں ہوتی جا رہی تھی۔ کابینہ کے بارے میں ابھی فیصلہ محفوظ تھا۔ دولت کی دیوی رقص کر رہی تھی اور خبریں نہایت خفیہ طور پر ان تک پہنچ رہی تھیں۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی اور فریدہ علی بے چین ہو گئیں۔ انہیں اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل درکار تھی۔ کام شروع ہو گیا اور ان کی خواہش کے مطابق اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل انہیں حاصل ہو گئی، لیکن یہ تفصیل ان کے لیے خوشگوار نہیں تھی۔ وہ بجھ گئیں۔ تقدیر ساتھ نہیں دے رہی محبوب۔ حیدر شاہ کی موت کے بعد مجھے امید تھی کہ مجھے حسین زاہد پر ترجیح دی جائے گی، لیکن وہاں کچھ اور بھی کھچڑی پک رہی ہے۔ حسین زاہد کو بھی اس کھچڑی میں گھونٹ دوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ہرگز نہیں۔ اگر وہ مارا گیا تو شبہ مجھ پر کیا جا سکتا ہے۔ میرے دونوں حریفوں کی موت اتفاقیہ نہیں سمجھی جائے گی۔ اگر کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ حسین زاہد ایک مشتبہ اور بد کردار آدمی ہے تو کام بن سکتا ہے۔ اگر وہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ چور اور لٹیرا ہے تو بہرحال ظاہر ہے یہ بہت مشکل ہے۔ ہاں، تم نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس کی؟ کیا اب تک تمہارے دل میں نیکیاں کرنے کا خیال ابھرتا ہے؟ ہاں، اب میں ہمیشہ آپ کو ذہن میں رکھتا ہوں۔ آپ کے بتائے ہوئے نیک راستوں پر چلنا ہی میں اپنا ایمان سمجھتا ہوں۔ آپ نے مجھے زندگی کے سچے راستے دکھائے ہیں۔ جرم کی دنیا گھناؤنی ہے، اب میرا دل جرم کرنے کو نہیں چاہتا۔ تم ایک اچھے انسان بن رہے ہو، فریدہ علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرے چند روز بڑے سنسنی خیز تھے۔ اخبارات میں ایک سنسنی خیز واردات کی خبر چھپی۔ ملک کے ایک بہت بڑے صنعت کار کے گھر ڈاکہ پڑا اور قیمتی چیزیں چرا لی گئیں اور مدافعت کرنے پر صنعت کار کو گولی مار دی گئی۔ صنعت کار وزیر اعظم کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ پولیس کو ہدایت کی گئی کہ ڈاکو جو کوئی بھی ہیں بلا تخصیص ان کا کھوج لگایا جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے۔ پولیس کسی کے ساتھ رعایت نہ کرے۔ بہت سے اعلیٰ پولیس افسران کی عزت خاک میں ملنے والی تھی اور پولیس نے اعلان کیا کہ اسے کچھ شواہد ملے ہیں، کچھ ایسے شواہد اور کچھ ایسی چیزیں جو مجرم کی نشاندہی کرتی ہیں۔ مثلاً غیر ملکی برانڈ کے سگار کا ایک ٹکڑا جو اس دیوار کے ساتھ پڑا ملا ہے جہاں سے ڈاکو اندر داخل ہوئے، آستین کا ایک بٹن
جس پر بندر کا سر تراشا ہوا ہے۔ یہ سگار حسین زاہد پیتے تھے اور تلاش کے باوجود ان کی قمیض کی آستین کا وہ بٹن مل نہ سکا جو بقول ان کے بے خیالی میں کہیں گر گیا تھا۔ کام اس وقت مکمل ہو گیا جب صنعت کار کے ہاں سے چوری شدہ مال حسین زاہد کے اسٹور سے برآمد ہو گیا، ساتھ میں وہ پستول بھی جسے صنعت کار کو ہلاک کیا گیا تھا۔ پستول کے دستے سے انگلیوں کے نشانات صاف کر دیے گئے تھے، لیکن اس کا لائسنس حسین زاہد کے نام تھا۔ یہ ثبوت ناقابل تردید تھے۔ قتل کسی معمولی انسان کا ہوتا تو شاید لیپا پوتی کر لی جاتی، لیکن صنعت کار وزیر اعظم کا آدمی تھا۔ کچھ نہ ہو سکا اور سب کچھ منظر عام پر آ گیا۔ چنانچہ حسین زاہد بھی منظر عام سے ہٹ گئے اور اس کے بعد فریدہ علی کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ انہیں نئی کابینہ میں شامل کر لیا گیا۔ اخبارات نے ان کے بارے میں تعریفوں کے پل باندھ دیے اور صاف لکھا کہ ان جیسی نیک ہستیوں کو ہی حکومت میں آنا چاہیے تاکہ ملکی وقار کو چار چاند لگیں۔ خود فریدہ علی کا بیان بہت پر اثر تھا۔ انہوں نے کہا تھا، وزارت ایک امتحان ہوتی ہے، سینے میں چھپے جذبوں کا اور صلاحیتوں کا۔ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جس نے عیش و عشرت میں زندگی بسر کی ہے، چنانچہ میرا مطمع نگاہ صرف عوامی خدمت ہے، اس کے سوا میں کچھ اور نہیں چاہتی۔ میں جواب دہ ہوں اپنے خدا کو، اپنے عوام کو۔ اور بار بار ریڈیو پر ان کی تقریر نشر ہو رہی تھی اور گھر میں ریڈیو کے سامنے محبوب یہ تقریر سن رہا تھا۔ پھر اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سجدہ شکر ادا کرنے لگا۔ وزارت کے حصول کے بعد بھلا فرصت کہاں، دن رات مصروفیت کے تھے۔ گھر میں بھی میٹنگیں جاری رہتی تھیں۔ فریدہ علی کئی دن سے محبوب کو مل نہیں سکی تھی۔ پھر ایک دن وہ تیار ہو کر باہر نکلنے ہی والی تھیں کہ محبوب ان کے سامنے آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر چونک پڑیں، رک گئیں۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ اوہ، کوئی خاص بات نہیں۔ بتاؤ، وہ بولا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بتاؤ نا، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ بس ایک بات سوچ رہی تھی۔ کیا؟ تمہارا اب یہاں رہنا خطرناک ہے۔ دن رات لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، پولیس کے ارکان بھی آتے رہتے ہیں۔ کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ تمہارا کہیں اور بندوبست کر دوں، بلکہ بہتر ہوگا کہ میں تمہیں ملک سے باہر ہی بھجوا دوں۔ یہ کام اب میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ خیر، اس سلسلے میں تم سے رات کو بات ہوگی۔ رات کو انہیں محبوب کا خیال آیا۔ فرصت ہی دیر سے ملی تھی۔ وہ اس کے پاس چل پڑیں، لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ ایک طرف جائے نماز طے کی ہوئی رکھی تھی، اس کے اوپر تسبیح تھی اور پاس ہی رحل پر کلام پاک رکھا ہوا تھا، اور بس گھومنے نکل گیا ہوگا، انہوں نے سوچا۔ صبح کو ملاقات کروں گی۔ صبح کو چائے پیتے ہوئے انہوں نے اخبار دیکھا اور ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ زمین گھومنے لگی اور آسمان تاریک ہو گیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی ہوائی جہاز سے نیچے گر رہی ہوں، چاروں طرف خلا ہو اور وہ نیچے اور نیچے گرتی جا رہی ہوں۔ محبوب کی تصویر چھپی تھی اور نیچے خبر تھی، خطرناک قاتل، جیل کا مفرور قیدی محبوب پکڑا گیا اور سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ یہ انکشافات کیا ہوں گے وہ جانتی تھیں۔ اخبارات کی سرخیاں انہیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وزیر جیل، خانہ جات اور سماجی امور فریدہ علی مجرم ہیں۔ حیدر شاہ کو انہی کے ایما پر قتل کیا گیا تھا۔ قاتل مفرور قیدی محبوب تھا۔ حسین زاہد بے گناہ تھے۔ فریدہ علی کو وزارت سے ہٹا کر ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ فریدہ علی کئی بینکوں میں ڈکیتیوں کی ذمہ دار ہیں۔ مفرور قیدی کی گرفتاری نے وزیر جیل، خانہ جات اور سماجی امور کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ فریدہ علی پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ کئی دن تک وہ کوئی کام نہیں کر سکیں۔ وہ ہر لمحہ اپنے بارے میں ہونے والے انکشافات اور پولیس کی آمد کا انتظار کر رہی تھیں، اور ادھر جیل میں محبوب پر سختیاں کی جا رہی تھیں۔ اسے پوچھا جا رہا تھا کہ جیل سے فرار کے بعد وہ کہاں رہ رہا تھا۔
سیر و سیاحت، گھومنا پھرنا اور بس، اس نے جواب دیا تھا۔ لیکن حکام کو یقین نہیں تھا، وہ بلا وجہ جیل سے نہیں بھاگا تھا، اسے الٹا لٹکا کر مارا گیا، کئی رات اسے سونے نہیں دیا گیا تھا، کھڑا رکھا گیا، لیکن وہ اطمینان سے یہ سب کچھ سہتا رہا، اور پھر اس کی سزا میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا، تم اپیل کرو گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ بہت دن گزر گئے۔ کئی ماہ کے بعد وزیر جیل خانہ جات بیگم فریدہ علی جیلوں کے معائنے کی مہم سر انجام دیتی ہوئی اس جیل میں آئیں۔ انسپکٹر جنرل ان کے ساتھ تھے۔ سنتریوں کی گارڈ نے سلامی دی اور بیگم صاحبہ جیل میں داخل ہو گئیں۔ صاف ستھری جگہ، شفاف سڑکیں، چاروں طرف کھلے ہوئے پھول، سبز میدان، سفید بیرکیں اور بیرکوں کے باہر سفید لباس میں ملبوس قیدی۔ وہ سب قطاریں بنائے کھڑے تھے۔ قیدیوں کی قطاروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے وزیر جیل خانہ جات قیدیوں سے ان کی خیریت، ان کی ضرورت، ان کی تکلیفیں پوچھتی جا رہی تھیں۔ تبھی دفعتاً وہ ٹھٹک گئیں۔ ایک قیدی ان کے پاس تھا اور ان کے سامنے تھا۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرہ شفاف، آنکھیں روشن، جوانی جیسے اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ بیگم فریدہ علی کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ عقب میں موجود جیلر جلدی سے آگے بڑھ آیا۔ یہ جیل کا سب سے خطرناک قیدی ہے، محبوب نام ہے اس کا، آپ نے تو اخبارات میں پڑھا ہی ہوگا۔ لیکن فریدہ علی کے کانوں میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ قیدی کی روشن آنکھیں، روشن چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جیلر شاید وزیر جیل خانہ جات کی قیدی سے دلچسپی دیکھ کر انہیں اس کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن اس کا نام و نشان نہ ملا۔ پھر ایک دن یہ خود ہی جیل کی کوٹری میں نظر آیا، جس طرح گیا تھا اسی طرح واپس آ گیا۔ میں اسے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، فریدہ علی نے کہا۔ جی ضرور، آپ حکم دیں تو اسے دفتر میں بلوا لوں، نئے جیلر نے کہا۔ جی ہاں، شکریہ، فریدہ علی نے کہا اور آگے بڑھ گئیں۔ اب وہ معتدل ہو گئی تھیں۔ دوسرے قیدیوں سے انہوں نے بہت سی باتیں کیں اور جیل کے دفتر کی طرف بڑھ گئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جیلر نے محبوب کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے، تم باہر رکو، فریدہ علی نے کہا اور جیلر باہر نکل گیا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے فریدہ علی کو دیکھ رہا تھا۔ تم واپس کیوں آ گئے؟ بس آ گیا۔ کیوں آخر کیوں؟ فریدہ علی نے کہا اور وہ بدستور مسکراتا رہا۔ جواب دو محبوب، مجھے تمہارا یہ گھر بہت پسند تھا، یا پھر یہ جگہ؟ کیا مطلب؟ میری مراد جیل سے ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں، تمہارے گھر میں میرے لیے جگہ نہ رہی تو میں واپس جیل میں آ گیا۔ فریدہ پر کھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ دیر تک تو وہ کچھ بول ہی نہ سکیں۔ بمشکل انہوں نے کہا، تمہیں اس کا اندازہ کیسے ہوا؟ کس کا؟ یہی کہ میرے گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ تم نے خود کہا تھا۔ میں نے یہ کب کہا تھا؟ وہ سسک پڑی۔ ارے تم رو رہی ہو۔ تم نے مجھ سے زیادتی کی ہے محبوب، معافی چاہتا ہوں، مگر تم ہی نے تو کہا تھا کہ اب وہاں بہت سے لوگ آتے ہیں اور میرا یہاں رہنا تمہارے لیے خطرناک ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، خدا کی قسم میرا یہ مطلب نہیں تھا، فریدہ علی نے گلوگیر آواز میں کہا۔ تب تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جیل میں تم پر کیا بیتی؟ کچھ نہیں، وہ لوگ مجھ سے کھیلتے رہے، میں ان سے کھیلتا رہا، وہ ہار گئے۔ تم نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا؟ کیا بتاتا؟ میرے بارے میں؟ یہ کوئی بتانے کی بات تھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور فریدہ علی اسے دیکھتی رہیں۔ میں تمہیں رہا کرا لوں گی محبوب، میں ہر قیمت پر تمہیں رہا کرا لوں گی، فریدہ علی نے کہا۔ وہ کچھ نہ بولا اور مسکراتا رہا۔ پھر وزیر جیل خانہ کا یہ دورہ ختم ہو گیا۔ وہ جیل سے واپس پلٹ آئیں۔ قیدی کو واپس لے جایا گیا، لیکن رات کی تنہائی فریدہ علی پر بہت کٹھن تھی۔ آج ان پر یوم حساب تھا۔ آج وہ ایک عجیب سی کیفیت سے روشناس ہوئی تھیں۔ آج محبوب ایک نئے رنگ میں ان کے سامنے آیا تھا۔
روز اول سے آج تک کی کتاب کھل گئی۔ مجھے اس فہرست کی ضرورت ہے۔ آ جائے گی؟ مجھے روپیہ چاہیے۔ مل جائے گا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ نہیں۔ آئینے میں فرید علی کو اپنی صورت مکرور نظر آنے لگی۔ وہ کتنی خود غرض ہے۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے لیے، اور اب وہ جیل میں ہے۔ نہیں، وہ جیل میں نہیں رہے گا۔ وہ بستر پر لیٹ کر وہ انہیں یاد آیا۔ میں نے پہلے اسے غور سے کیوں نہیں دیکھا تھا؟ پہلے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا تھا؟ وہ تو سب کچھ ہے۔ وہ براہ راست کچھ نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے ذرائع محدود نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا نام پس پردہ رکھا، بہترین وکیلوں کو اس کے لیے مقرر کیا، اور انتہائی چالاکی سے انہوں نے اس کا کیس کھلوا لیا۔ قابل وکیل اس کے لیے کوشاں ہو گئے۔ اسے عدالت میں لایا گیا۔ اس کی رہائی کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں۔ کئی ماہ صرف ہو گئے۔ وکیل ہر ممکن کوشش کر کے ہار گئے۔ وہ سنگین جرائم کا مجرم تھا۔ اس کی رہائی آسان تو نہ تھی، اور جو وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی خلش بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ اپنے خول سے نکل آئی تھیں۔ اب وہ سب کچھ بن چکی تھیں۔ ان کی حسرتیں، ان کی آرزوئیں پوری ہو گئی تھیں، اور وہ جس نے یہ سب کچھ کیا تھا ان کے پاس نہ تھا، وہ جو ان کا سب کچھ تھا۔ فرید علی اب سماجی رکن نہیں تھی۔ اب وہ کچھ نہیں تھی، صرف ایک عورت تھی، صرف عورت۔ وکیلوں نے ہار کا اعتراف کر لیا۔ اسے آزاد کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ بہت خوفناک مجرم ہے۔ فرید علی کے دن رات بے کل ہو گئے۔ ان کے پورے وجود میں آگ سلگ اٹھی۔ محبوب، میرے محبوب، تمہاری سوا اس دنیا میں اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، محبتوں کے لیے تو کائنات چھوڑ دی گئی ہے، محبتوں کے لیے تو زندگیاں دے دی گئی ہیں۔ اس راز سے تم واقف تھے، میں نہ تھی، لیکن میں تاریخ سے انحراف نہیں کروں گی۔ میں بھی اسی تاریخ کا ایک کردار ہوں۔ میں بھی اپنا کردار نبھاؤں گی۔ جیل میں ہنگامہ ہوا۔ قیدیوں نے بغاوت کی کوشش کی، لیکن ان سب پر قابو پا لیا گیا۔ بات رفع دفع ہو گئی، لیکن وزیر جیل خانہ جات نے جیل کا ہنگامی دورہ کیا۔ وہ اچانک جیل پہنچ گئیں۔ ہنگامہ کرنے والے قیدیوں سے بغاوت کی وجہ پوچھی گئی، اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ ان کی شکایات کو رفع کیا جائے گا۔ تبھی وہ محبوب سے ملی۔ تم اس ہنگامے میں شریک نہیں تھے؟ نہیں، میں ناکام ہنگاموں میں شریک نہیں ہوتا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میری؟ ہاں، کوئی کام ہے؟ بہت ضروری۔ آ سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کب آؤ گے؟ رات کو۔ آج نہیں، کل رات کو۔ آج کیوں نہیں؟ بس آج نہیں، کل رات کو۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے کہا، اور فرید علی خاموش ہو گئیں۔ جیل سے واپس آ گئیں، مصروف رہیں، بہت زیادہ۔ اس دن انہوں نے کوئی سرکاری کام نہیں کیا تھا۔ رات بھر وہ مضطرب رہیں، دن بھر وہ مضطرب رہیں۔ رات کے 10 بجے تھے اور وہ اپنی کوٹھی کے اسی مخصوص کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہر آہٹ پر دل دھڑک اٹھتا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، پھر ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہی اعتماد، وہی مسکراہٹ۔ فرید علی اچھل کر کھڑی ہو گئیں۔ تم آ گئے؟ آج ہی کے لیے کہا تھا نا تم نے؟ ہاں۔ تو آ گیا؟ کیا کام ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرے ساتھ آؤ، فرید علی نے کہا، اور وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ باتھ روم میں شیو بنانے کا سامان موجود تھا۔ ایک عمدہ لباس ٹنگا ہوا تھا۔ شیو بناؤ، انہوں نے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ اب یہ لباس پہن لو۔ کیا یہاں بھی تم میرے سر پر کھڑی رہو گی؟ اس نے مسکرا کر کہا، اور فرید علی بوکھلا کر باہر نکل آئیں۔ اس نے لباس پہن لیا۔ باہر آیا تو فرید علی سے دیکھتی رہ گئیں۔ ان کا دل آج سب سے مختلف انداز میں دھڑکا تھا۔ چند لمحات وہ کھوئی کھوئی رہیں۔ کسی کمرے میں لگے ہوئے گھنٹے نے 11 بجائے اور وہ چونک پڑیں۔ تم یہاں رکو، میں ابھی آئی، انہوں نے کہا، اور دوسرے کمرے میں آ گئیں۔ لباس تبدیل کیا، بالوں کا اسٹائل تبدیل کیا، آنکھوں پر سنہری فریم کا چشمہ لگایا۔ وہ سوٹ کیس اٹھائے باہر آ گئیں۔ وہ آرام کرسی پر دراز پاؤں ہلا رہا تھا۔ چلو، انہوں نے کہا، اور وہ اٹھ گیا۔
یہ پوچھے بغیر کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ فریدہ علی عمارت کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئیں۔ یہ پچھلا دروازہ بہت عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ دنیا کے اہم ترین کام اسی پچھلے دروازے سے ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ معمولی سا نام ہے، بے حیثیت، بے حقیقت، لیکن وقت گواہ ہے کہ یہ دروازہ نہ جانے کون کون سی داستانوں کا امین ہے اور اسے کیسے کیسے اہم کاموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کافی دور تک دونوں پیدل چلتے رہے، پھر فریدہ علی نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر کہا، ایئرپورٹ۔ وہ خود کو ظاہر کرنے سے اعتراض کر رہی تھیں، کہیں بھی انہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ آخر وہ وزیر تھیں، لیکن جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے حلیہ بدل لیا تھا۔ وہ تمام کاموں کے درمیان خاموش تماشائی بنا رہا تھا۔ امیگریشن، رن وے اور پھر طیارہ۔ کچھ دیر کے بعد طیارہ فضا میں بلند ہو گیا اور جب وہ سیدھا ہو کر فضا میں تیرنے لگا تو فریدہ علی نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، تم بہت خاموش ہو۔ کیا کروں؟ تم نے پوچھا نہیں مجھ سے تم سے کیا کام ہے؟ انتظار کر رہا ہوں۔ کس بات کا؟ تم کام بتاؤ۔ بہت ضروری کام ہے مجھے تم سے محبوب۔ کب بتاؤ گی؟ ابھی اسی وقت؟ تو بتاؤ۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت چاہتی ہوں تمہیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں محبوب۔ اب مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے اپنی دنیا چھوڑ دی ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں دنیا کے کسی بھی گمنام گوشے میں صرف تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ بولو، میرا یہ کام کر دو گے؟ بولو محبوب، میرے محبوب۔ فریدہ علی بے اختیار سی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، فکر مت کرو، اس نے جھٹکے دار لہجے میں کہا، اور فریدہ علی کے چہرے پر کنول کھل اٹھے۔ میرے محبوب، انہوں نے اس کے بازو سے رخسار ٹکا دیے۔